اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوست عزیز بزرگوں، پہلی بات تو آپ سے یہ عرض کرنا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا ملفوظ ہے کہ اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے. اگرچہ ہماری عقل کی اور ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور حضرت نے اس کی مثال دی نماز کے 2 سجدوں سے. حضرت نے اس کی مثال دی نماز کے 2 سجدوں سے کہ جب انسان سجدے میں اپنا سر رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور تمہیں لوٹ کر مٹی ہی کی طرف جانا ہے. اور یہ حکم اللہ نے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے کہ علیہ وسلم جس سے چاہے آپ محبت کر لو، ایک دن اس سے جدائیگی یقینی ہے، چاہے اس کی موت سے یا تو آپ کی موت سے. یعنی یہ بات طے ہے کہ آدمی کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اور اللہ رب العزت نے تو قرآن میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ. تم اور میں نے، اللہ رب العزت کائنات کا ایک ایک ذرہ ذرہ تباہ کر دیں گے، اور باقی رہنے والی ذات فقط اللہ کی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب دوست عزیز بزرگوں، جانا تو ہم میں سے ہر ایک کو ہے، لیکن ہماری روانگی کیسے ہوگی اس کو صحابہ کی زندگی سے ہمیں سمجھنا ہے اور اس کی تیاری میں ہمیں لگنا ہے. اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 3 دعائیں ہمیشہ مانگا کرتے تھے. شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دیتے ہیں. اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوما القاک فی. یا اللہ زندگی کا آخری حصہ بہتر بنا، اور یا اللہ زندگی کا آخری عمل بھی بہتر بنا، اور یا اللہ جس وقت آپ سے ملاقات ہو وہ دن اللہ خوشی کا دن بنانا. ابھی ہمیں صحابہ سے سمجھنا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں ہے جن کے واسطے اللہ کی رحمت قیامت کی دن خاص ہوگی اور لوگوں کے لیے عام ہوگی. اور جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ انعام ہے کہ ان کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے. لیکن دنیا سے جانے کا وقت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر امی عائشہ سے پہلا سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، بیٹی وہ دن کون سا تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی دن دنیا سے چلے گئے. فرمایا آج کا دن کون سا ہے؟ فرمایا آج کا دن پیر کا ہے. فرمایا آج میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا. علماء نے بیان کیا ہے کہ پیر کا دن ختم ہوا اور رات کے وقت صدیق اکبر بھی دنیا سے چلے گئے. دوسری بات علماء نے لکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں گئے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اونچا کیا، میں یہ سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پیشانی کا بوسہ دینا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنا سر نیچے کیا.
اتنے میں اللہ کے رسول کی گردن دھلک گئی اور لعاب دہن نکل کر میری جو ہڈی ہے نا اصلی کی اس میں جا کر گر گیا، جس کی وجہ سے میرے پورے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی گود میں تھے۔ تیسری مماثلت علماء نے لکھی ہے، جاتے وقت سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ فلاں فلاں کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی میری ان 2 چادروں میں ہی مجھے کفن دے دینا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حرج ہے، ہم آپ کے لیے بازار سے نئے کپڑے خرید لیں گے۔ صدیق اکبر نے وہ تاریخی کلمات نقل کیے ہیں، فرمایا بیٹی عائشہ اور رضی اللہ عنہا مردہ 2 حال سے خالی نہیں ہوتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے اس کا معاملہ ٹھیک ہے تو فرشتے جنت سے لایا ہوا کفن اسے خود پہنائیں گے۔ بیٹی اگر میرا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہ رہا تو فرشتے اس کفن کو بھی چھین لیں گے۔ اور ایک روایت میں جملہ ہے کہ جب قبر دبائیں گی تو خون اور پیپ اس کفن پہ گر جائیں گا۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں مینا میں بیٹھے ہوئے، شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا سامنے سے سیدنا عمر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اور رضی اللہ عنہ وہ دن بھی یاد کر لینا کہ منکر نکیر تیری قبر اپنی دانتوں سے کھرے دیں گے، یہ بھی نہیں کہا کھودیں گے، یہ جملہ ہے کہ کھرے دیں گے تیری قبر۔ کیا منظر ہوگا اللہ ہی جانے۔ اور جب اندر آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حیتیں بیان فرمائی۔ اگرچہ شیخ زکریا علیہ الرحمٰن نے فضائل صدقات میں سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقولہ ذکر کیا ہے، منکر نکیر کی یعنی ملک الموت کی ہیبت ایسی ہوگی، فرمایا مردہ فقط گنہگار ان کو دیکھ لے تو وہ دیکھنا ہی اس کی عذاب کے لیے کافی ہے۔ اب منکر نکیر اندر آئیں گے، فرمایا ان کی آنکھوں میں اتنی روشنی ہوگی جیسے اچکنے والی بجلی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ فرمایا آواز میں ایسی کرک جیسے بادل گرجتے ہیں اور آنکھ سے منہ سے آگ کی شعائیں نکلتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سن رہے اور اگلا جملہ کہا جیسے قبر میں آ جاتے ہیں مردے کو کہتے بیٹھ جا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن خود بخود نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سبوں کے ساتھ ہونے والا ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ کفن خود بخود نیچے اتر جاتا ہے اور فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا وزنی ہوگا کہ سارے مینا والے مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کو اٹھانا اتنا آسان ہے کہ جیسا کہ میں لکڑی ہلا رہا ہوں۔ آگے جملہ کہا 2 روایتیں ملتی ہیں، اگر گناہوں کی وجہ سے اگر وہ منکر نکیر اس پر رکھ دیتے ہیں تو 2 روایتیں ملتی ہے کہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایک روایت میں کہ جب رکھتے ہیں تو مردہ راکھ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ پہلا جملہ فرمایا بیٹی عائشہ مردہ 2 حال سے خالی نہیں، اگر معاملہ اللہ سے ٹھیک ہے جنت سے لایا ہوا کفن اس کو پہنایا جائے گا اور اس کی قبر کو انتہائے نظر تک اللہ رب العزت وسیع کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف۔ میں نے روایت دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 ساتھی آسمان پر ہیں اور 2 ساتھی زمین پر ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے 2 ساتھی آپ کے کون ہیں، زمین کے 2 ساتھی کون ہیں؟ فرمایا آسمان کے میرے 2 ساتھی جبریل علیہ السلام
وہ میکائیل علیہ السلام ہے، اور زمین کے میرے دو ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اگلا جملہ کہنا ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ اکبر، ایسا سر ڈھکے ہوئے آئے ایک شخص سیدنا عمر کی قبر جنازے پر، اور کہا میں نے اللہ کے رسول سے بارہا سنا، حوض کوثر پر میں ابو بکر عمر، فلا جگہ پر میں ابو بکر عمر، فلا جگہ پر میں ابو بکر عمر، یہاں تک ایک روایت میں مشکات کے کہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دائیں جانے سے ابو بکر اور میری بائیں جانے سے سیدنا عمر کو اللہ اٹھائیں گے۔ اتنا دونوں کا قرب اور دونوں کا دنیا سے جاتے وقت کیا خوف ہے وہ سنانا ہے مجھے آپ کو۔ ایک ایک چیز ہمیں سمجھنا ہے آج، تاکہ ہم اپنے مقصد کی طرف لوٹ آئے کہ زندگی کہاں گزار رہے اور زندگی کیسے اچانک ختم ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت پہلا جملہ فرمایا ابن عمر سے، بیٹا یہ میرے تیرے تو گھٹنے ہیں نا، میری کمر سے کروٹ لگا کر ٹیک لگا کر کھڑا کر دے۔ کھڑا کر دیا۔ ابا جان دوسرا کام کیا کروں؟ فرمایا تیرا داہنا ہاتھ میری تھوڑی یعنی پیشانی پر رکھ دے سر پر، اور تیرا الٹا جو ہاتھ ہے نا وہ میرے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر دبا دے۔ ایسا ہی کیا۔ اگلی روایت کے کلمات ہیں کہ بیٹا اب میرے سر کو زمین پر رکھ دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اٹھایا اور اپنی پنڈلی پر رکھ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹا میرے سر کو تو زمین پر رکھ دے۔ سیدنا عمر کی گنجانداری، چہرے مبارک زمین پر اور زمین پر ایسا چرا مر رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیری بھی ہلاکت ہے اور تیری ماں کی بھی ہلاکت ہے۔ اگلا جملہ کہا بیٹا میری قبضے جنازے کو اٹھائیں گے تو جلدی لے چلنا۔ ابن عمر نے عرض کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جلدی کیوں لے چلے؟ فرمایا بیٹا میرے مقدر میں اگر خیر ہے تو اس خیر سے جا کر جلدی مل جاؤں گا، اگر میرے مقدر میں شر ہے تو شر تم اپنے کاندھے پر کیوں اٹھا رہے ہو، اس کو جلدی اتار دو۔ اتنا بڑا شخص آگے اس کلمات میں ہے نا، سیدنا عمر نے ایک ہی سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جب منکر نکیر آئیں گے تو ہمارے ہوش سلامت رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ فرمایا ہاں تمہارے ہوش سلامت رہیں گے۔ تو سیدنا عمر نے ایک جملہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم ان کو نمٹ لیں گے۔ آسمان سے جبریل آئے، ایک روایت کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے سیدنا عمر سے سوال کریں گے تو یہ فرشتے سے سوال جواب دیں گے کہ میرے رب تو اللہ ہے ہی، یہ آنے والے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی، یہ آنے والے بتاؤ تمہارے نبی کون ہے؟ فرشتے آپس میں کہنے لگیں گے ہم اس کے پاس بھیجے گئے ہیں یہ ہمارے پاس بھیجا گیا۔ یہ ان کی ایمان کی سطح اور یہ دنیا سے جانے کا وقت۔ آگے سنیے، ہم سب کو ڈرنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ میں روز اللہ سے دعا مانگتا تھا یا اللہ تو مجھے خواب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دکھا دے۔ فرمایا میری یہ دعا 10 سال کے بعد قبول ہوئی۔ 10 سال کے بعد میں نے دیکھا تازہ وضو کیے ہوئے حرہ کی میدان کی طرف پیدل جا رہے ہیں۔ میں نے کہا امیر المومنین، تو پلٹ کر مجھے پوچھا ننھے سے ابن عباس سے بتاؤ میرے انتقال کو کتنے سال ہو گئے؟ فرمایا 10 سال ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ ایسا ہاتھ اپنے پیشانی پر تھا اور پسینہ پوچھ رہے تھے اور کہا 10 سال سے اللہ کو خلافت کے امور کا حساب دے رہا تھا۔ ایک روایت میں کہ میں تو ہلاک ہو ہی گیا تھا لیکن جس اللہ کے پاس چلا گیا وہ اللہ کریم تھے، اس کریم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تیسرا تعارف کے لیے سنا رہا ہوں، عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ۔ میں نے حیات الصحابہ دیکھی، جو چند کلمات سیدنا عثمان کی اللہ کے رسول نے فرمائے عجیب ہے۔ جب تبوک کے اندر انہوں نے مال لایا اور سارا انتظامات کر دیے، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا اللہ تو عثمان بن نورین کا یہ کارنامہ بھول نہ جانا۔ مدینہ والوں کے لیے بیر روما خریدا، اس وقت اللہ کے رسول نے چند کلمات جدا فرمائے تھے، اتنے فضائل کا مالک
لیکن جب قبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر جاتی تھی. کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے, آپ جنت اور جہنم کی تذکیروں سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی تذکیروں سے روتے ہو؟ فرمایا آخرت کے منازل میں یہ سب سے پہلی منزل ہے. جو اس منزل سے پار ہو گیا آخرت کے سارے منازل پار ہو گئے, اور جو اس منزل میں اٹک گیا آخرت کے سارے منازل میں اٹکتا ہوا چلا جائے گا. مجھے بات لمبی نہیں کرنا ہے. جیسے قبر میں ہم اتر گئے, پہلا سوال کیا ہے؟ شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو سامنے رکھنا ہے. حضرت نے کہا قبر کے سوالات انسان معلومات کی بنیاد پر نہیں دے گا, قبر کے جوابات انسان معمولات کی بنیاد پر دے گا. تم یہ خیال نہ کرنا کہ مجھے معلوم ہے میں جواب دے دوں گا. اللہ کے رسول حضرت نے کہا معلومات پر زبان نہیں چلے گی, معمولات پر زبان چلے گی, ورنہ انسان کہے گا ہائے لا ادری میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے. میں آیت الصحابہ دیکھ رہا تھا, معاذ بن جبل نے کہا رضی اللہ عنہ, پر میں قبر اس کا ایسا اچھالیں گی جیسے گیند اچھلتا ہے. یہ جملہ کہا قبر اس کو ایسا اچھالیں گی جیسے اس کا گیند اچھلتا ہے. اور ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے, اس کی قبر میں آگ لگا دو. لیکن جب ہم نے معمولات کے ذریعے محنت کی ہوگی تو منکر نکیر ایسا دیکھتے پہچان لیں گے کہ آدمی جواب دے گا کہ نہیں دے گا. لیکن جیسے جواب سے فارغ ہوگا ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اس نے سچ کہا ہے, اس کی قبر کو وسیع کر دو, جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کا ایک دروازہ کھول دو تاکہ وہاں سے اس کو خوشبوئیں آتی رہتی ہے. نیت کرو انشاءاللہ تعالی ہم سب تیاری کر کے جائیں گے. تیاری کیا ہے؟ پہلی تیاری کیا ہے وہ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. جیسے سوال کیا بتا تیرا رب کون ہے, ہم کہیں گے کہ ہمارے رب کون ہے؟ بولو اللہ ہے. لیکن یہ کب زبان پر آئے گا؟ شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پہلا اصول ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ذات علی کو تذکیروں میں لاؤ. اللہ کے ذات علی کو تذکیروں میں لاؤ. پہلی مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بھیجی, وہ جماعت واپس آئی تو صحابہ نے ایک ساتھی کا ایک قصہ سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا ساتھی جب بھی ہم کو نماز پڑھاتا تھا تو نماز کے آخر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتا تھا. سورہ اخلاص سمجھتے نا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اللہ کے بندے کیا بات ہے, تو ہر نماز کے آخر میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتا تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رحمان کے صفات کا تذکرہ ہے, اس میں رحمان کے صفات کا تذکرہ ہے اور مجھے پسند ہے میں اللہ کے صفات کا تذکرہ کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں, اللہ بھی تجھ سے. یہ آپ سے پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے ذات علی کو تذکیروں میں لانا. اللہ اکبر. مثالیں چھوٹی چھوٹی نہیں سمجھنا ہے. حضرت نے کہا جب اللہ کی ذات, میں نے اگلی روایت پڑھی, جب اللہ کی ذات تذکیروں میں آئے گی تو اللہ کی معیت کا خیال دل میں آ جائے گا. آج گناہ کی ہو رہے مجھے دیکھ رہی, ورنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقولہ شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی تنہائی میں گناہوں میں ہو اور پردہ حرکت کرے اور اس کی نگاہ اس پردے کی طرف چلی جائے اور اللہ کے ذات علی کو بھول جائے تو جو گناہ کر رہا ہے اس سے بڑا گناہ اللہ کے غیر کا خیال آنا ہے. اور ابو درداء, میں سمجھتا تھا یہ کلمہ شیخ یوسف کا ہے, یہ کلمہ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ہے. کہا تنہائی کی معصیتیں, آج یہ موبائل ہے نا, ہمیں تنہائی کی معصیتوں میں سے لگایا ہے. فرمایا تنہائی کی معصیتیں, اس کا پہلا نقصان کیا ہے کہ مخلوق کے دل میں اللہ نفرت پیدا کر دیتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں, اور اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری تنہائی پاک نہیں ہے. مجھے کچھ عرض کرنا آپ سے, لیکن جب اللہ کی تذکیریں کریں گے
تو تنہائی میں اللہ کی معیت کا خیال آئے گا کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے. مثال دیتا آپ کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو زکات وصول کرنے کے لیے بلاد شام بھیجا. جاتے وقت کیا حالت تھی؟ چمڑے کا ٹاٹ ایسا سر پر وہ لے کر چلے گئے گرمی سے بچنے کے لیے. جب فیصلہ کرنے بیٹھتے تھے تو اس کو زمین پر بچھا کر فیصلے کے لیے بیٹھتے تھے. میں اگلا جملہ نقل نہیں کرتا ہوں. اتنے مجاہدوں کے ساتھ یہ چلے گئے اور جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس. ان کی بیوی نے سوال کیا, جانے والے ملکوں میں واپسی پر ہدایہ لے کر آتے اپنے گھر والوں کو, تم نے کوئی ہدیہ نہیں لایا؟ تو کیا کہا, ارے میں ہدیہ کیسے لاتا؟ امیر المومنین نے ایک دبانے والا مجھ پر مقرر کیا تھا. کہا آپ پر؟ فرمایا مجھ پر. روایتوں میں آتا ہے ان کی بیوی نے خاندان میں کہنا شروع کر دیا کہ اب میرا شوہر امین نہ رہا. وہ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں امین تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امین تھے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دبانے والا متعین کر دیا. بات چلتے چلتے سیدنا عمر تک آ گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا. فرمایا معاذ, تیرے پر کون سا دبانے والا میں نے متعین کیا تھا؟ فرمایا امیر المومنین, ہدیہ تو کوئی لایا نہیں تھا اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, اس وجہ سے میں نے کہا ایک دبانے والا متعین کیا ہے. اس سے میری مراد اللہ تھی کہ جاتے وقت آتے وقت یہ ہم سبوں کے لیے ہے. کوئی ڈیوٹی پر ہے, کوئی محکمے پر ہے, کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو یہ خیال رکھنا اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہر آن ہمیں دیکھ رہے ہیں. جیسے گزارش آپ سے کر رہا ہوں, سب سے زیادہ سننے والی ذات کس کی ہے؟ آپ کو ہر چیز کے وقت یہ خیال لانا پڑے گا کہ دلوں سے اٹھنے والی آوازیں اللہ سن رہے. میں نے قرآن پر جب غور کیا تو 3 الفاظ مجھے بڑے خوبصورتی سے ملے. پہلا جملہ نقل کیا نجوا, دوسرا جملہ نقل کیا سر, اور تیسرا جملہ نقل کیا اخفا. کہ نجوا میں بھی اللہ ساتھ ہے, سر میں بھی اللہ ساتھ ہے, اور اخفا میں بھی اللہ ساتھ ہے. نجوا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا ترجمہ علماء نے کیا کانا پوسی. اور کانا پوسی بھی سمجھنا ہو تو حیات صحابہ میں آ جاؤ, اس کی بھی تفسیر حیات صحابہ میں ہے. کیا تفسیر ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رات کو غسل کر رہے, اتنے میں ایک گھر سے برتن کے بجنے کی آواز آ رہی تھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ سمجھے کہ اس گھر میں شراب پی جا رہی ہے. تو فرنٹ کے دروازے سے آنے کی بجائے سیدنا عمر پیچھے کے دروازے سے آ گئے. دیکھا تو بڑے میاں کے ہاتھ میں شراب کا برتن تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, بڑے میاں موت تمہارا انتظار کر رہی ہے اور اس وقت اس کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو. وہ بڑے میاں بھی بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین, اگر میں نے ایک خطا کی ہے نا تو آپ نے 3 خطا کی ہے. لیکن اس گشت میں عبداللہ بن مسعود اور رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. ان کو باہر کھڑا کیا تھا, سیدنا عمر اندر آئے تھے. اور کیا مجھ سے 3 خطائیں ہوئی ہے؟ پہلی خطا اللہ نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, سامنے کے دروازے سے آؤ, تم پیچھے کے دروازے سے آئے. کا دوسرا اللہ نے کہا سلام کرتے ہوئے آؤ, تم بغیر سلام کیا گئے. اور تیسرا اللہ نے کہا تجسس مت کرو, تم تجسس کر رہے ہو. روایتوں میں ہے کہ سیدنا عمر روئے تو رونے کی آواز تھم نہیں رہی تھی, تو آواز تھمنے سے بچانے کے لیے منہ میں رومال ڈال رہے تھے تاکہ کسی بھی طرح آواز تھم جائے. لیکن یاد رکھنا, باہر نکلے عبداللہ بن مسعود باہر کھڑے تھے, ان کو بھی نے کہا کہ میں نے اندر کیا دیکھا ہے. یا شیخ یسوع رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سن لینا. حضرت نے فرمایا مصلح وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اور چھپاتا ہے, اور مفسد وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے اور انتشار پھیلاتے رہتا ہے. اگر اسلام مقصود ہے نا تو چھپا لو,
اگر آپ کو فساد مقصود ہے نا پھیلا دو. عجیب بات لکھی ہے, ایک مدت کے بعد وہ بڑے میاں آئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں اور آخر میں آ کر بیٹھ گئے. سیدنا عمر رضی اللہ نے دیکھا, فرمایا او بڑے میاں جاؤ. ہے تو صحابہ میں ہے کہ بڑے میاں اٹھے اس نیت سے, اس دن تو سزا نہیں دی لیکن آج سیدنا عمر ضرور سزا دیں گے. قریب بلایا, روایتوں میں کہ دونوں کے زانو مل گئے. اب کانا پھوسی کا ترجمہ کر رہا ہو, فرمایا بڑے میاں کان آگے لاؤ. بڑے میاں نے کان آگے لایا. سیدنا عمر نے اپنے ہونٹ, روایت میں جملہ ہے, اپنے ہونٹ بڑے میاں کے کان کے لو پر رکھے اور چپکے سے کہا, اس رات کا قصہ میں نے آج تک کسی کو بیان نہیں کیا. بڑے میاں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, آپ بھی اپنا کان قریب کرو. جیسے کان قریب کیا, چپکے سے کہا, اس رات سے میں نے آج تک کبھی پی بھی نہیں. دونوں زور سے کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پورے مجمع کو بتانے ان دونوں کے بیچ میں کیا گفتگو ہو رہی. ایسی کانا پوسی بھی آپ نے کی نا تو اللہ فرمائے اس کو جانتے ہیں. اگلا جملہ یاد رکھنا, یعلم السر. سر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے لغت و قرآن میں دیکھا کہ آدمی کے دل میں خیال آیا, زبان پر اس کو ادا نہ کیا گیا, اللہ فرماتے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. فرمایا اخوا کس کو کہتے ہیں؟ عجیب بات کی مفتی شفیع صاحب نے کہ آج یہ بچہ پیدا ہوا, 100 سال کی اس کی عمر ہوگی, اس کے مرنے سے ایک لمحہ پہلے اس کو جو خیال آنے والا ہے اللہ کی ذات ابھی سے اس کو جانتی ہے. تو کیا میں ترجمہ کروں کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ سننے والی ہے؟ کیا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی ذات ایسی علیم ہے. آگے آئیے, ہمیں تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے قصے سے استدلال کرنا ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک عورت میرے حجرے میں آئی. یہ ہمارے سارے علماء بیٹھے ان کو پوچھ لینا کہ اللہ کے رسول کا حجرہ کیسا تھا, کہ رات کو نماز پڑھتے تھے. امی عائشہ پاؤں پسارے سوئی رہتی تھی اور رضی اللہ عنہا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی باری آتی تھی تو ان کی پنڈلی پر ہاتھ رکھتے تھے. تو امی عائشہ اپنے پاؤں سکڑتی تھی, پھر جا کر اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. اور مختارات میں دیکھنا, اس میں اللہ کے رسول کے حجرے کو اور آسانی سے بیان کیا ہے کہ کیسا اللہ کے رسول کا حجرہ تھا. اس حجرے میں خولہ بنت ثعلبہ آئی اور رضی اللہ عنہا, اور اپنے شوہر کی شکایت کی. امی عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے, میں حجرے میں ہوں لیکن آواز آتی نہ آتی, آواز آتی اور نہ آتی, یعنی وہ جھگڑ رہی تھی. اتنے میں فوراً اللہ کے رسول پر آسمان سے وحی آ گئی. کیا وحی آئی؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. امی عائشہ بیان کرتی ہے, میں نے حجرے میں بیٹھ کر نہیں سنا لیکن اللہ نے کہا سنا, عرش معلیٰ پر سن لیا. اس وجہ سے دوست عزیز بزرگوں, پہلا جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے تذکرے خوب کرنا. دوسرا جملہ کہا اللہ کی معیت کا خیال رکھنا. اور تیسرا جملہ کہا ہر آن یہ سمجھنا دلوں کی بھیدوں کو سننے والی ذات فقط ہمارے اللہ کی ہے. آگے بتاتا ہوں, کام کون بناتے ہیں؟ اللہ بناتے. جب کام اللہ بناتے ہیں تو اللہ کے غیر کے پاس حاجت لے کر جائے کیوں؟ شیخ یوسف کے جملے بڑے پیارے ہیں, گلو مت سمجھنا شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے کے بعد. عجیب بات دیکھیے, اپنی حاجتیں اپنوں کے سامنے بھی نہ کہنا سنت ہے. استدلال شیخ کا بڑا پیارا ہے. اپنا حال اپنوں کے سامنے بھی مت رکھو. میں ابن کثیر پڑھ رہا تھا, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کی تفسیر میں, کہ جبریل نے مدد کی پیشکش کون سے وقت میں کی تھی؟ فرمایا جب منجنی سن کو پھینکا گیا فضا میں اور گرنے کا وقت اس بیچ میں پیشکش کی تھی کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو میں پوری کروں. آج تو اللہ معاف کر رہے, چھوٹا سا مسئلہ آ جائے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس مسئلے کو حل کرے گا.
کون سا حکام اللہ معاف کرے کون کس کو کر لے گا؟ اب سوچو تو صحیح، آگ کا پھیلاؤ اتنا کہ پتہ نہیں شراد ان کو پھینکے کیسے. اگلا جملہ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور اس میں گرنے کا وقت اور اس وقت مدد کی پیشکش، اور اس سدش قسم کا جملہ اس وقت بھی اپنا حال اپنوں سے بیان نہ کیا. کس کو کہا؟ اللہ سے کہا. اور مختلف کلمات علماء نے لکھے ہیں، جیسے سیدنا ابراہیم نے ذکر کیے، مختلف کلمات ہیں. کسی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا، کسی نے کہا فإن تولوا فقل حسبی اللہ پڑھا. اللہ اکبر. سنت یہ ملی کہ اپنا حال اپنوں سے بھی چھپاؤ، سوائے کس کے؟ بولو، اللہ کے. اللہ اکبر. بڑوں کی بڑی باتیں نقل کرتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل سے مدد کیوں قبول نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ عجیب بات سنا رہا ہوں. حضرت نے کہا جبریل اعلیٰ بھی ہے اور مقرب بھی ہے. جبریل علیہ السلام اعلیٰ بھی ہے اور مقرب بھی ہے. طاقت بھی کتنی ہے آپ کو پتا ہے؟ میں نے ابھی سنا ہے قوم لوط علیہ السلام کی بستی پر 4 چیزیں کی. ایک پر مار دیا، ان کی جتنے اعضاء تھے اس کو انگور کی طرح بنا دیا مسلح. اپنا ایک پر زمین میں چھوٹا سا گاڑ دیا، ان کی شہروں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. ہم گئے تھے جارڈن میں، دنیا کی سب سے ڈیپ جگہ وہی ہے جہاں ان کو پٹکا گیا ہے. تیسری چیز، آسمانی دنیا سے ان پر پتھر برسائے، ان پر چیخ ماری گئی. یہ طاقت کا اندازہ. اور مقرب کتنے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن آپ کو سنانا اس لیے ہے تاکہ ایک بات کا استدلال پورا کرنا ہے، اس ایمان کی سطح کے ساتھ ہم قبر میں چلے جائیں. مقرب کتنے اور اعلیٰ کتنے؟ علماء نے لکھا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کی تفسیر میں لکھا، جب کائنات کا سور پھونکا جائے گا تو آخر میں کون بچے گا؟ لمبا قصہ ہے، آخر میں کون بچے گا؟ 4 مقرب فرشتے. تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کون بچا ہے؟ تو حضرت اسرائیل عرض کریں گے یا اللہ میں بچا ہوں، اسرافیل بچے ہیں، میکائیل بچے ہیں، جبریل بچے ہیں. تفسیر لمبا نے سنا، مجھے آگے بات سنانا ہے کہ اسرافیل کی روح نکالو. روایت میں جب اسرافیل کی روح کھینچی جائیں گی تو ایسا لگے گا کہ کائنات نیچے گر گئی. کب میکائیل کی روح نکالو، آخر میں آپ کون بچا؟ فرمایا جبریل بچے ہیں. اللہ فقط اتنا ہی فرمائیں گے اسرائیل تجھے مرنا ہے، تو چیخ ماریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مخلوق حیات ہوتی تو اسرائیل کی چیخ سن کر مر جاتی. آپ دیکھو قرب کا بڑا معاملہ. اب اللہ اوپر سے سوال کریں گے جبریل کون بچا؟ مجھے تو عجیب جملہ لگا، جبریل کون بچا؟ ایسا دیکھ کر کہیں گے ہمیشہ رہنے والی حی قیوم ذات اللہ کی، اور نیچے فنا ہونے والا جبریل ہے. اب تو اللہ میری ہی باری ہے کہ میں بھی فنا ہو جاؤں. اللہ اتنا ہی فرمائیں گے جبریل تجھے بھی مرنا ہے، اور ان کی بھی روح چلی جائے گی. اتنا قرب، اتنی طاقت، اتنا اعلیٰ، لیکن پھر بھی اللہ نے جو دل میں بات ڈالی وہ سنانا ہے. اللہ نے دل میں کیا بات ڈالی کہ جبریل تو مخلوق ہونے کے ناطے محتاج ہے، اور ہمارے اللہ خالق ہونے کے ناطے مختار ہے. اور محتاج کا محتاج سے مدد مانگنا ایسا ہے جیسا نابینا نابینا سے مدد مانگے. اس وجہ سے ان سے سوال نہیں کیا. شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس ادا پر اللہ نے ان کی ملت کی اتباع کا حکم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ انہوں نے اللہ کی غیر کی کیا کی؟ نفی کی، اور اللہ کے غیر کا دل میں خیال بھی نہیں لایا. اس کے ساتھ دوست عزیز بزرگ ہمیں کہا جانا ہے، قبر میں جانا ہے. تب ہماری زبان پر آئے گا کہ ہمارے رب کون ہے؟ اللہ ہے. آگے کہوں مجھے بہت ڈر لگ رہا، کاش کہ ہماری ایمان کی وہ سطح ہو جائے، کبھی نظر نہ جائے اللہ کے غیر کی طرف. کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور سراقہ بن مالک پیچھے آ گئے، جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے. جب روم کے کنگن آئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو سیدنا عمر نے ایک کنگن ان کو پہنا ہے جن کے یہاں تک آ رہے تھے، کاندھے تک، اور کہہ رہے تھے دیکھو یہ مجلس کا یہ دیہاتی، یہ بنجر، یہ رومی کنگن آج پہنا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تو خوشخبری سنائی تھی. اتنا قریب آیا، اللہ اکبر، ہم سب کو یہ جملہ نقل کر رہا ہوں، اتنا قریب آیا، علماء نے کہا 2 نیزے کا فاصلہ رہ گیا.
ایک روایت میں کہ ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا. صدیق اکبر قریب آ گئے اور رونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے والا آ پہنچا. بولو آپ کیا کریں گے؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم زندگی اس موڑ پر بھی آ گئی کہ حادثہ آپ کے اتنے قریب آیا تب بھی اللہ کے غیر کی طرف نظر نہ رکھنا. دیکھا کون آیا؟ کون آیا؟ دیکھا میں اب اسٹال کر رہا ہوں، ایسا نہیں، ایسے سے کون آیا؟ اتنا ہی روایتوں ملتا ہے. کہاں دیکھا؟ ایسا آسمان کی طرف دیکھا اور کیا جملے کہے؟ اللہم اغفرنا. میں اگلا جملہ آگے بڑھا رہا ہوں جو کورونا میں ہم نے بڑھایا تھا. اللہم اغفرنا شرہم بما شئت. یا اللہ شر کرنے والوں سے ایک تو ہمارے لیے کافی ہو جا، جیسے چاہے ویسے کافی ہو جا. کیا اللہ نے؟ اللہ اکبر. روایت پوچھیں علماء سے کہ پتھریلی زمین تھی جہاں سراقہ بن مالک تھے، اس پتھریلی زمین کے اندر ان کے گھوڑے کے پاؤں اندر دھسنا شروع ہو گئے اور وہ آواز دینے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امن دے دو، اللہ کے رسول مجھے پناہ دے دو. تو اللہ کے رسول نے سب پلٹ کر دیکھا، پاؤں باہر آ گئے. مجھے آپ کو استدلال یہ کرنا ہے اس حال پر بھی آئے تب بھی اللہ کے غیر کی طرف نظر نہ رکھنا، سوائے بولو سوائے اللہ کی. کریں گے انشاءاللہ. باتیں تو بڑی لمبی ہے، ایک جملہ سناتا ہوں ابھی یاد آیا مجھے. ہمارے اللہ کی ذات ہے بھی بڑی کریم. میں حضرت علی کا جملہ نقل کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، جو مجھے اگرچہ علماء کو کل سنانا ہے کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے. علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے نہ دینا. اور 3 مثالیں تو بندے نے حیات صحابہ میں پڑھی کہ عوام کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے نہ دینا. ایک بدو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات لے گی. پھر بدے نے کہا تب تو ہم نجات پا گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ نجات کیسے پا گئے؟ فرمایا جب کریم کمزور پر قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. اللہ ہمارے کریموں کی کریم ہے، جب ہم کمزوروں پر قابو پا لیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے. اگلا جملہ سناتا ہوں. جس سے کسی خطا کی وجہ سے 99 قتل ہو گئے. آج جب اس نے ایک عابد سے مسئلہ پوچھا تو اس عابد نے کیا کہا؟ تیرے لیے کوئی مغفرت نہیں. تو اس نے 100 کیا کر دیے؟ شیخ یوسف کا جملہ یہاں بھی سن لینا. مولانا کہا کرتے تھے اللہ کی یہاں گناہ کرنے والا محروم نہیں ہے، اللہ کے یہاں مایوس کرانے والا محروم ہے. اللہ کے یہاں گناہ کرنے والا محروم نہیں ہے، اللہ کے یہاں مایوس کرانے والا محروم ہے. اور حضرت علی کا جملہ نقل کیا یہ امت محروم ہو کیسے سکتی ہے جب اس کو اللہ نے اسباب نجات دیے، جب اس کو توبہ لانے دیے ہیں تو یہ امت محروم ہو کیسے سکتی ہے؟ تو مولوی صاحب نے کیا مشورہ دیا؟ مسلم کی روایت ہے مولوی صاحب نے کیا مشورہ دیا؟ بہت بہترین مشورہ. مایوس ہونے نہیں دیا. ایک کام کر لیں، تو یہ ماحول چھوڑ دیں اور نیک لوگوں کے ماحول کی طرف چلا جا. آپ دیکھو روایت میں وہ نکلا بیچارہ اور نکلنے کے بعد اس کی روح کیا ہو گئی؟ لمبا قصہ نہیں سنا رہا ہوں. دونوں فرشتوں کی جماعت کھڑی ہو گئی. رحمت کے فرشتے بھی کھڑے، عذاب کے فرشتے بھی کھڑے. معاف کرنا استدلال کرو آپ، مجھے تو ڈر لگتا ہمارے علماء بیٹھے ہیں. لوگ کہتے ہیں منکر بدلو. آسان طریقہ ہے کہ منکر کرنے والوں کا ماحول بدلو. مولوی صاحب نے کیا مشورہ دیا؟ اس بستی میں تیرے لیے منکر کا ماحول ہے، تو اس ماحول کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے، تو ایسے نکل جا. یہ ماحول چھوڑ کر نکلا اور پکڑ لیا گیا موت نے. دونوں جماعتیں کھڑی ہے. ایک جماعت کا ہم اٹھائیں گے. کیوں؟ فرمایا یہ چاہ رہا ہے. دوسرے نے کہیں پوچھا نہیں ہے. دونوں کے پیچھے گفتگو ہو رہی، لمبا گفتگو کی نہیں، دونوں کے پیچھے گفتگو ہو رہے. اتنے میں اللہ نے فرشتہ حکم بنا کر بھیجا ان دونوں کے پیچھے فیصلہ کر لے. تو فرشتے نے کہا ایک کام کر لو، زمین ناپ لو. زمین ناپ لو. زمین ناپنے گئے تو جہاں جا رہا تھا اس زمین کو اللہ نے فرمایا قریب آ جا.
جہاں سے نکلا تھا اس زمین کو اللہ نے فرمایا کیا ہو جا، دور ہو جا. علماء نے کہا زمینی نظام کو اللہ نے بدلا ہے ایک بندے کے توبہ کے ارادے پر. ایک بندے کے توبہ کے. یہ سارے مجمع سے ہم گزارش کر رہے ہیں، ہم ایک دل میں آہ لے ہوئے یا اللہ آج تک جو خطائیں ہوئی ہے اللہ تو معاف کر دے. عجیب بات علماء نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کتنی ہولناک ہے کہ اس کی آگ کو لگاتار 3000 سال تک جلایا ہے. 1000 سال جلانے کے بعد وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائے وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائے وہ کیا ہو گئی، سیاہ ہو گئی، کالی اندھیری رات کی طرح. لیکن اللہ کے رسول کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کی خشیت کا ایک قطرہ، اللہ کی خشیت کا ایک قطرہ جو نیچے بھی نہیں آیا ہے، فقط اس نے پلکوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے کہ اللہ مجھ سے کیا ہو گیا. فرمایا اس جہنم کی ہولناکیوں کو بجھانے کے لیے کافی ہے. ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا 3 قطرات، اس میں سے ایک قطرہ یہ تھا کہ خالی پلکیں پھک جائے کہ اللہ مجھ سے کیا ہو گئے، تو جہنم کی ہولناک آگ کو بجھانے کے لیے کیا ہے، کافی. نیت کرو انشاءاللہ ہم سب توبہ کر کے جائیں گے. دوسری گزارش آپ سے، دوسرا سوال ہوگا یہ آنے والے بتا تیرے نبی کون ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دوست عزیز بزرگوں کیا بتاؤ آپ کو، آج امت کی نگاہ میں طریق رسول معیوب ہے یا محبوب ہے؟ شیخ کا جملہ نقل کر رہا ہوں، طریق رسول معیوب ہے یا محبوب ہے؟ یاد رکھنا جملہ، جب امت کی نگاہ میں طریق رسول معیوب ہو جائیں گے تو ان کو غیروں سے چھانٹنا مشکل ہو جائے گا. چھانٹنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنا. پہلا حق کیا ہے؟ علماء نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت، اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے، تینوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہو. اور تینوں کی مثالیں حیات الصحابہ میں ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر مارا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گڈھے میں گر گئے، ہم لوگ گئے تھے مدینہ کے سفر میں، تو ہمارے مدینہ کے ساتھی ہم کو لے گئے تھے جہاں اللہ کے رسول کے دندان مبارک سے خون بہ رہا تھا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا چٹائی جلا جلا کر راکھ اندر ڈال رہی تھی کہ کسی بھی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خون تھم جائے. آج بھی اس جگہ پر مشک کی خوشبو آتی ہے. ہم لوگ گئے تھے، آج بھی اس جگہ پر مشک کی خوشبو آتی ہے. نیچے بیٹھ کر حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کر ڈالی تھی، اس کی راکھ ڈالی تھی. آیا تو صحابہ دیکھنا، وہ دانتوں سے نکالنے کا جو منظر ہے نا، کریا 2 لوگ کھڑے ہیں، امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح کھڑے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. صدیق اکبر نے کہا میں نکالوں گا. انہوں نے کہا ابو عبیدہ نے عرض کر دیا ابو بکر سے، پوری زندگی وہ خیر لے کر چلے گئے، یہ خیر کا موقع مجھے دے دو. ایسا بھی نہ تمہاری طرح میری طرح سمجھے بغیر کھینچ لیا. پر میں کھینچنے میں اللہ کے رسول کی تکلیف زیادہ ہو جائیں گی. تو انہوں نے اپنی دار سے اس کو کھینچا تو وہ نکلنے میں ان کی دار خود باہر آ گئی. صدیق اکبر آگے بڑھے، فرمایا اب آپ کی دار باہر نکل چکی ہے، مجھے دوسرے نکالنے دو. فرمایا نہیں، دوسری دار نکالی تو اس میں بھی ان کی دانت باہر آ گئی. لیکن علماء نے عجیب بات لکھی ہے، 2 دانت نکلے ہوئے تھے لیکن تب بھی چہرہ ہمیشہ ابو عبیدہ کا خوبصورت نظر آتا تھا. ہمیشہ چہرہ کیسا نظر آتا تھا؟ خوبصورت نظر آتا تھا. معاف کرنا، یا ایک بات سنا دوں آپ کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جابیہ پہنچے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جابیہ پہنچے. جیسے جابیہ پہنچے سارے رؤساء استقبال کے لیے کھڑے ہیں، لیکن سیدنا عمر ایک ہی سوال کر رہے رضی اللہ عنہ، میرے ساتھی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ آنے والوں نے پوچھا آپ کے بھائی کون ہے؟ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. اتنے میں وہ سامنے سے آئے. روایت کے کلمات ہے، سیدنا عمر نیچے اترے سواری سے
اور آ کر ان کا اس کو گلے لگایا. فرمایا ابو عبیدہ آج رات کا کھانا تیرے ساتھ گھر پر کھاؤں گا. ہم سب کی عبرت ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا امیر المومنین میرے گھر پہ کھائیں گے؟ اگر میرے گھر پر آپ نے کھانا کھایا نا تو آپ کو روتے ہوئے کھانا پڑے گا. فرمایا نہیں کھانا تو آپ کے ہی گھر پر کھائیں گے. دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے. خادم نے پانی کا پیالہ ایسا سامنے رکھ دیا اور اوپر روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے, پانی میں بھیگنے لگے, اور وہ جب کچھ نرم ہو گئے تو ایک روٹی کا ٹکڑا ابو عبیدہ کھائے, ایک روٹی کا ٹکڑا سیدنا عمر کھائے. ان کی آنکھوں میں آنسو, ان کی آنکھوں میں آنسو. اللہ کے رسول کا زمانہ یاد کر رہے ہیں. میں نے کہا میرے مومن میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے تو روئیں گے. فرمایا ابو عبیدہ تجھے بلاد شام کا میں نے امیر بنایا ہے اور تو پانی اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھاتا ہے. کیا جملہ نقل کیا؟ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے جس حال میں آپ نے دیکھا ہے اسی حال میں جا کر آپ سے ملاقات کروں گا. میرے پاس وقت نہیں ہونا. حیات الصحابہ ایسی کھلی کتاب ہے سامنے. رات کے اندھیرے میں پہنچے عراق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. 2 اسٹیپ میں سنا رہا وہاں کیا ہوا ہے. 2 اسٹیپ میں 2 لوگ تھے, یزید بن ابی سفیان تھے, دوسرے اسٹیپ میں تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. دونوں کے ساتھ سیدنا عمر نے کیا کیا وہ مجھے نہیں سنانا ہے. اگلا اسٹیپ میں آئے ابو درداء رضی اللہ عنہ. ان کے غلام یرفع ساتھ میں تھے. فرمایا کہا جا رہا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر پر, سن لینا ہم سب کے لیے. فرمایا دیکھنا اس کے کمرے میں چراغ نہیں جل رہا ہوگا. اچھا. دوسرا فرمایا اس کے دروازے پر کنڈی نہیں ہوں گی. فرمایا تیسرا تو سلام کریں گا تو کہیں گا وعلیکم السلام, یہ بھی نہیں پوچھیں گا کہ کون, کہ اس کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں سوال کرنے کو, پوچھے کون. جیسے آئے اور سلام کیا کہ وعلیکم السلام, اندر آ جاؤ. کمرے میں اتنا اندھیرا اور عراق کی ٹھنڈ. سیدنا عمر ان کو تلاش کر رہے ہیں یہ کمرے میں بیٹھے کہاں ہے. تو تلاش کرتے کرتے ان کے مونڈے پر سیدنا عمر کا ہاتھ گر گیا. اللہ جزائے خیر دے. سب سے پہلے سیدنا عمر نے چادر ٹٹولی, جسم پر کیا ہے دیکھا تو جسم چادر سے خالی ہے. نیچے ہاتھ ڈالا, دیکھو تو صحیح کیا نیچے بیٹھا ہوا ہے, دیکھا تو کھجور کی گٹھلیاں ہے, اس کے اوپر ابو درداء بیٹھے ہوئے. لیکن جب تلاش کرنے کا انداز ایسا تھا, سیدنا عمر کی طرف ایسا دیکھ کر کہا ابو درداء نے ایسا لگتا ہے کہ مدینہ سے عمر آیا ہے. فرمایا ہاں میں مدینہ سے عمر آیا ہوں. اور دونوں اللہ کے رسول کا زمانہ یاد کر رہے ہیں اور روتے بیٹھے. اتنے صبح ہو گئے. سیدنا عمر نے کہا یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے جیسا آپ نے دیکھا ہے ویسے ہی آ کر آپ سے ملاقات کروں گا. آج تمہاری میری زندگی کیسی ہو گئی؟ اللہ معاف کر لے. آج میں بولوں گا نا لوگ کہیں گے کیا وہ صحابہ کی باتیں شیخ سے ہم نے سنا. دنیا کی ترقی آگے بڑھنے میں ہے تاکہ قیامت کے منہ میں سٹ کھیل دیا جائے. تمہاری میری ترقی پیچھے جانے میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف, اس میں ہماری ترقی ہے. آج لوگوں نے کیا کہا آگے بڑھو. آگے تمہاری کیا ہے ترقی ہے اور ہماری ترقی کا ہے پیچھے جانے میں. ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا کیا ہے. ایک جملہ سنا آپ کو. ایک لقمے میں 2 خوشبو آنے پر جنت کا راستہ بھولنا وہ یقینی سمجھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کھانے کی دعوت دی ابن عمر نے اور اپنی صدر نشین جگہ پر بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد ایک لقمہ اٹھایا انتہائی بھوک کے بعد, اور دوسرا لقمہ اٹھا رہے تھے ہاتھ روک دیا. ابن عمر نے عرض کر دیا ابا ہاتھ کیوں روکا آپ نے؟ فرمایا اس نے مجھے گوشت اور گھی دونوں کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا ابا غلام کو 1 درہم دیا تھا اچھا گوشت خریدنے کے لیے, مارکیٹ میں اچھا گوشت خریدا نہیں تھا, اس نے رتی گوشت خریدا, آدھے کا گوشت خریدا, آدھے کا گھی خریدا, اور ہم نے گوشت پکایا اور اوپر سے گھی ڈال دیا. ہم کیا کریں گے؟ سیدنا عمر نے کہا نہیں, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ 2 سالن مجتمع ہوتے تھے, ایک کھاتے تھے دوسرا صدقہ کرتے تھے. پر میں ان کی راہ پر چلوں گا تو ان سے ملوں گا, نہیں تو میری راہ ان سے جدا ہو جائیں گی. ابن عمر نے کہا ابا اس بار کھا لو, آئندہ میں احتیاط کر لیں گے. فرمایا میں اس بار بھی نہیں کھاؤں گا.
میں آپ کو اس سطح سے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی، میں بھی حیث صحابہ پڑھ رہا تھا، دین اور دنیا ایک موڑ پر کھڑی ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ دین اور دنیا ایک موڑ پر کھڑی ہو گئی، آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہم نے آیت الصحابہ دیکھی ابھی، آپ دنیا چھوڑ دو اور دین لے لو، دنیا چھوڑ دو دین لے لو۔ میں نے کہا کیا مثال آئے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ آپ کے ابا کے پاس بکریاں آئی ہے، اپنے کو بکریاں مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت، قیل اللہ کے وقت اللہ کے رسول کے گھر پہنچی اور ڈور کھٹکھٹایا۔ اللہ کرے ہمارا بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا تعلق ہو۔ جیسا ڈور کھٹکھٹایا نا، ام ایمن سے فرمایا یہ وقت آنے کا نہیں ہے، لیکن آئی ہے میری بیٹی فاطمہ، اور یہ ڈور کھٹکھٹانے کا انداز میری بیٹی فاطمہ کے، تم دروازہ کھولو۔ اتنے میں دروازہ کھولا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑی ہے۔ اب بیٹی کی کیفیت سنو جو سنا رہا ہوں میں۔ پہلا جملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ کر پیٹ بھرتے ہیں، ہم انسانوں کا کیا؟ اس وقت اللہ کے رسول کا تاریخی جملہ، بیٹی فاطمہ 30 دن ہوئے آج ایک بھی آل محمد کے گھر میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلایا۔ میں پڑھ رہا تھا 30 دن ہوئے اور گھر میں بکری آئی ہے، 30 دن ہوئے ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جلایا۔ اگر کہا فاطمہ اگر تو کہیں تو میں تجھے 5 بکریاں دے دوں، اگر تو کہیں تو میں تجھے 5 کلمات سکھا دوں جو ابھی جبریل مجھے سکھا کر گئے۔ فرماؤ کیا ہے کہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ فاطمہ نے وہ کلمات نہیں، واپس آ گئی۔ دروازے پر حضرت علی رضی اللہ ملے، فاطمہ بکریاں لے کر آئی؟ فرمایا ہاں، ابا سے گئی تھی دنیا مانگنے، ابا نے دین دے دیا۔ حضرت علی نے کیا کہا، یہ کیا کر کے آئی تو؟ کیا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا آج کی تجارت تمہارے لیے مبارک ہو۔ اس پر حضرت نے کہا دین اور دنیا دونوں ٹکرا جائے، دنیا چھوڑ دینا اور کیا لے لینا۔ آپ سے گزارش کر رہا دوست عزیز بزرگوں، سب سے پہلا کام اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت۔ میں تو مثال دینے کہا جا رہا تھا، اپنی جان سے، اپنی مال سے اور اپنی اولاد سے۔ انہوں نے اس کو پوچھئے کہ جیسے آواز آئی مدینے پاک میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ شیخ یوسف نے آیت الصحابہ میں لکھا مدینہ کی ہر بالغ لڑکی رو رہی تھی۔ بالغ لڑکیاں رو رہی تھی، عورتیں نہیں رو رہی، سب رو رہی۔ اتنے میں بنی نجار کی ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو مت، میں میدان سے خبر لے کر آتی ہوں۔ کہ جاؤ، میدان سے خبر لینے آئی۔ راستے میں 4 رشتوں کی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی خبر آئی، لیکن ایک ہی جملہ کہتی تھی اللہ کے رسول کہا ہے، اللہ کے رسول کہا ہے۔ لوگوں نے کہا اس مجمع میں جا کر اللہ کے رسول کی ایسی چادر مبارک پکڑی، فرمایا اللہ کے رسول راستے میں 4 رشتوں کی قربان ہونے کی خبر سنی ہے، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد ہر غم ہلکا ہے۔ یہ محبت تھی مدینہ والوں کو۔ ابھی میں شیخ یوسف کا بیان پڑھ رہا تھا، ہمیں اگلا سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت ہر محبت پر مقدم ہو، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ عجیب بات، میں خاموشی سے جن باتیں عرض کر رہا ہوں، زندگی اس موڑ پر آتی ہے۔ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ میں ہاتھ پکڑ کر لائے، اتنے بوڑھے کہ ان کے بال سبغامہ درخت کی طرح سفید ہو گئے تھے۔ آئے اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ جیسے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ عجیب بات لکھیے، حق کو قبول کرنے کے بعد ابو بکر روتے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ابو بکر تم کیوں رو رہے؟ دیکھو ہم سب کے لیے تم کیوں رو رہے؟
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ ابو قحافہ کے جو ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے نا یہاں ابو طالب کے ہاتھ ہوتے. کیوں؟ فرمایا ابو قحافہ کے اسلام سے یعنی میرے باپ کے اسلام سے مجھے خوشی ہو رہی ہے اور ابو طالب کے اسلام سے آپ کو خوشی ہوتی اور آپ کی خوشی میری خوشی پر مقدم ہے. اللہ اکبر. دوست عزیز بزرگ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں عرض کر دوں گا. آج اللہ کے رسول کی سنتوں کا کیا ہے؟ 3 مثالیں شیخ یسوع نے بیان کی. سنت دعوت، سنت عبادت اور سنت عادت. یاد رکھو جملہ، سنتوں کے بغیر اس امت کی جاذبیت نہیں ہے. شیخ کا جملہ ہے سنتوں کے بغیر اس امت کی جاذبیت نہیں ہے. مثالیں بڑی پیاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے اور عتبہ شیبہ کی باغ میں آرام کر رہے اور خون نکلتے نکلتے اللہ کے رسول کے تلوے تک آ چکا ہے اور زید بن حارثہ کا جملہ ہے کہ انہوں نے لہو لہان کر دیا تھا. اس حالت میں عتبہ اور شیبہ باغ میں تھے. انہوں نے انگور کا خوشہ نکالا اور اپنے غلام عداس کے ہاتھ میں دیا اور وہ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشہ اٹھاتے وقت فقط اتنا ہی کہا بسم اللہ. اتنا ہی کہا بسم اللہ. عداس ایسا دیکھنے لگا، حیرت سے دیکھنے لگا. اس پر حضرت نے کہا جہاں بھی سنتوں کا ماحول ہوگا ایسی ہی جاذبیت اللہ جاذبیت پیدا کی تھی. کریں انشاءاللہ. اور ایک علماء کی بات سناتا ہوں پھر اگلی بات عرض کروں کہ سب سے بڑی اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے. اللہ کے رسول کی عظیم سنت اپنا سینہ ہر ایک کے لیے صاف رکھنا. علماء نے عجیب بات لکھی ہے، جس کا سینہ صاف ہوگا اس کا چہرہ منور اور روشن ہو جائے گا. اگر جو مفتی صاحب کل بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا سنتوں کے اہتمام پر نہیں، بد نگاہی سے بچنے پر اللہ چہرہ روشن کرتے ہیں، ان کے پاس ہوگی دلیل. اور یہاں صحابہ کی قصت سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جتنا دل صاف ہوگا اتنا ہی چہرہ روشن ہوگا. شیخ یوسف نے یہاں تک لکھا ہے بعض صحابہ کے چہرے ان کے انتقال پر اتنے روشن ہوتے تھے کہ بازو سے گزرنے والے کا عکس نظر آتا تھا. ابو دجانہ سماک ابن الخرشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کا وقت قریب تھا. چہرہ اتنا روشن. تو آنے والے نے پوچھا تمہاری زندگی میں کون سا عمل ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اتنے سفر کیے، احد میں میرا یہ معاملہ ہوا. اپنے 2 عمل بتائیے. پہلا عمل، زندگی میں کبھی بھی میں نے لایانی نہیں کی. وہ شیخ نے نیچے لکھ دیا ہے لایانی دیکھنا بھی اس میں شامل ہے، لایانی سوچنا بھی اس میں شامل ہے، لایانی جسم کی اعضاء کو حرکت دینا یہ بھی اس میں شامل ہے. ان سب چیزوں سے میں نے آپ کو پوری زندگی بچائے رکھا. اور اگلا جملہ کہا میرا دل کبھی کسی ایمان والے کے لیے گندا نہیں ہوا. اس وجہ سے ہم یہ عظیم سنت ہے ہم اپنا دل ہر ایک کے لیے صاف ستھرا رکھیں. میں مثال دیتا ہوں. ہوتا کب معلوم ہے گندا ہوتا کہ وہ سناتا ہوں. اللہ اکبر. مہاجرین نے آ کر شکایت کی اللہ کے رسول انصار عجیب ہے، انہوں نے باغات بھی تقسیم کر دیے، یہ صدقات بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں، یہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. اللہ کے رسول نے اس وقت 2 باتیں فرمائی. اگر کیا کرنا؟ دعائیں کرنا. اور جو کارنامے وہ انجام دے رہے ہیں اس کی لوگوں کے سامنے تعریف کرنا، اس سے آپ کا سینہ محفوظ رہے گا. ورنہ یا شیطان کیا پیدا کر دیتا ہے؟ حسد پیدا کر دیتا ہے. مجھے باتیں سنانا. تیسرا جملہ کہوں، اللہ معاف کر لے، حیات الصحابہ پر غور کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جس کا سینہ صاف ہو جاتا ہے اس کی دعائیں اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے. اس کی دعائیں اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے. آج ایک سنانا ہے نماز اور پھر ختم کرنا ہے مجھے. مثال، اور 3 لوگوں کی برائی کر رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی برائی کر رہا ہے بیچ چوراہے پر.
اتنے میں سعد بن ابی وقاص آئے رضی اللہ عنہ. لوگ بھیڑ جمائے بیٹھے, کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک آدمی آیا ہے اور ان تینوں بزرگوں کی برائی بیان کر رہا ہے. ایسا اس کو کہا اللہ کے واسطے تو ان کی برائی سے رک جا, نہیں تو میں تیرے لیے بدعا کر دوں گا. اس نے کہ آپ کے اللہ کے نبی ہیں, آپ کی بدعا قبول ہوں گی. روایت میں ہے کہ قبلہ روح ہو گئے اور کہا یا اللہ ان تینوں کا تیرے یہاں کوئی مقام ہے تو فرمایا اس کا انجام دکھا کر تو دکھا دے, ان کا تیرے یہاں کیا مقام ہے. اتنے میں حوالی مدینہ سے ایک اونٹ بھدکتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس کی کھوپڑی پکڑی اور اس کو گھمانا شروع کر دیا اور نیچے گرایا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی عطیہ باہر آ گئی. لیکن سعد بن ابی وقاص کے لیے یہ فضیلت کیوں ملی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی جنتی آدمی گزرے گا, ابھی جنتی آدمی گزرے گا. تینوں مرتبہ فرمایا چپل ہاتھ میں لیے ہوئے تازہ وضو کیا ایک آدمی گزر. عمرو بن عاص کے بیٹے عبداللہ کہتے میں ان کے گھر چلا گیا, کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے تینوں مرتبہ کہا, تینوں مرتبہ آپ ہی گزرے, میں تمہارے 3 دن رہنا چاہتا ہوں, میرے باپ سے میرا جھگڑا ہوا ہے پر رہو. فرمایا میں نے ان کو تہجد پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, فقط ایک عمل دیکھا کہ رات کو کروڑ بدل رہے تھے تو اللہ اکبر کہہ رہے تھے. 3 دن کے بعد میں نے ان کے عمل کو ہلکا جانا کہ میرے باپ سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے. اللہ کے رسول نے آپ کو تینوں مرتبہ جنتی کہا تھا, اس کو دیکھنے کے لیے میں آیا تھا. فرمایا میری زندگی میں یہی اعمال ہے جو تم نے دیکھ لیے. جب جانے لگے تو کہا ایک عمل ہے میری زندگی میں بتاؤ. میں کیا؟ میرا دل کبھی کسی ایمان والے کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس پر میں نے کبھی حسد نہیں کیا. اس کو میں نے کیا نہیں کیا؟ حسد نہیں کیا. اور آگے حیات الصحابہ میں شیخ یوسف نے لکھا ہے وہ تھے سعد بن ابی وقاص. اور ایک روایت میں تھے کہ وہ ایک انصاری صحابی تھے. اس وجہ سے نیت کریں انشاءاللہ اس عظیم سنت پر انشاءاللہ ہم عمل کریں انشاءاللہ. اور تیسرا سوال جو ہوگا کہ آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے, ایک چھوٹا سا استدلال کر کے بات ختم کرتا ہوں. تیرا دین کیا ہے؟ ارے میں پڑھ رہا تھا, اللہ شیخ یوسف کی قبر کو منور کر دے, ایسا واقعات کو پرویا ہے. ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ تمنا کرتے تھے اللہ شیخ یوسف کو حیات رکھتا اور قرآن کی تفسیر کرا دیتا. کیا کرتے تھے یہ جملے؟ اللہ شیخ یوسف کو کیا رکھتے؟ حیات رکھتے اور قرآن کی کیا کر دیتے؟ قرآن کی تفسیر کر دیتے. اور میں نے ان کا مقدمہ پڑھا, ان کا مقدمہ دیکھنا سے ابو الحسن ندوی کا کیا کلمات کہے شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ زمین پر یہ اللہ کا تحفہ ہے. یہ جملے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے. استدلال دیکھو کتنا پیارا ہے. قبیلہ ثقیف آیا اور آنے کے بعد انہوں نے 3 شرائط رکھی. اس میں ہمارا استدلال ہے. پہلی شرط یہ رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ روزہ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کہ اللہ نے جب ہم کو مال دیا تو بھوکا کیوں رہیں گے؟ اچھا. کہ دوسرا اللہ کے رسول زکات نہیں دیں گے. فرمایا کیوں؟ مال ہمارا ہے, زکات کیوں دیں گے ہم؟ تیسرا جملہ کہا اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ کہ جان ہماری ہے, قربان کیوں کریں گے؟ چوتھی شرط اللہ کے رسول نے قبول نہیں کی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. سن لینا استدلال یہاں ہے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اس دین میں, اس اسلام میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے ان کا خیمہ کہاں لگایا؟ مسجد نبوی میں. اور حیات الصحابہ میں ہے رمضان شروع ہو گیا, انہوں نے روزہ رکھنا بھی شروع کیا, زکات دینا بھی شروع کر دیا اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دیا. اور اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جب علاقے مرتد ہو گئے تو قبیلہ ثقیف اپنے دین پر سلامت تھا. لیکن اللہ کے رسول نے کلمات کیا کہے؟ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں کیا نہیں ہے؟ نماز نہیں. یہ ہمارا مجمع ہے نا. معاف کرو اگر میں بولوں تو گلو ہو جائیں گے ہمارے علماء بیٹھے. آج تو ہم بچوں کی نگرانی کرتے کہ اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, برابر. اور صحابہ کی یہاں شکایت ہوتی تھی کہ یہ نفل نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ کیا نہیں پڑھتا؟ میں دیکھا ہے تو صحابہ. ایک آدمی مجمع میں سے گزرا تو بیٹھنے والوں میں سے کہا میں اس آدمی سے نفرت کرتا ہوں. مجمع میں سے ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا, کہا دیکھو فلاں آدمی آپ کے بارے میں کلمات کہتا ہے. وہ آدمی ان کے پاس نہیں آیا, سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آیا. فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے بارے میں فلاں آدمی کلمہ کہہ رہا ہے.
اللہ کے رسول نے بلایا کیوں؟ فرمایا اللہ کے رسول نے نماز نہیں پڑھتا. فرمایا اللہ کے رسول آج تک میرے کوئی فرض قضا ہی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول آج تک میرا فرض روزہ کبھی قضا ہی نہیں ہوا, یہ کیسے کرے نماز نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مسلمان کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ میری کیا نہیں پڑھتا؟ میں نے سنا حضرت سے وہاں کا ماحول اتنا خوبصورت تھا کہ نفل نہ پڑھنے پر شکایت ہوتی تھی. نفل نہ پڑھنے پر اللہ معاف کر لے. دوست عزیز حضور کیا کرتے صحابی نہیں ہے, اب یہ ہے فجر کی نماز میں نہ ہو, جس کے ساتھ میری جوڑی ہے نا اس سے میری پڑتی نہیں ہے, ہمارے دونوں کے بیچ میں انبن ہو جاتی ہے, تو میرا ہاتھ پکڑ کے کوئی لانے والا نہیں ہے, کیا آپ اجازت دیتے ہو میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ فرمایا سنتا ہوں. فرمایا تمہارا مسجد آنا ضروری ہے. تمہارا مسجد آنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی نہیں دی. آپ سے باقی آگے حضرت نے جو جملے لکھے, آپ سے سب سے گزارش, ایک تو نماز کا اہتمام کرنا, اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑنا, اور کوئی آ نہیں رہا ہے تو صحابہ کیا تو یہ سوال تھے, یا تو نفاق نے اس کو گھیر لیا یا تو بیماری نے گھیر لیا, اس کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مسجد نبوی کی جماعت سے وہ رہ جاتا. دو جملے سے کیے, یا تو اس کو بیماری نے گھیر لیا یا تو نفاق نے اس کو پکڑ لیا, ورنہ اس کے علاوہ مسجد چھوڑنے کا کسی کا تصور ہی نہیں تھا. اور آگے جملہ کو اللہ جزائے خیر دے. آگے کی سطح کیا تھی؟ ایک آدمی مسجد میں نہیں تھا, سلیمان بن حسمہ. تو سیدنا عمر بازار گئے, بازار کی نگرانی کے لیے وہیں سے سیدھا ان کے گھر آئے. ان کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ عنہا سے سوال کیا آپ کے بیٹے فجر میں نہیں تھے؟ آپ کے بیٹے فجر میں نہیں تھے؟ فرمایا ہاں, رات بھر عبادت کرتے رہے, صبح کو آگ لگ گئی. فرمایا کاش کے رات بھر سوتے اور جماعت کی نماز میں حاضر ہوتے, یہ رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. لیکن اللہ معاف کر لے, آج کون نگرانی کرنے والا ہے؟ جب سینے پر جان آ جائے تو اس کی علامت کیا ہے کہ گلے میں گڑگڑی کی آواز آتی ہے, یعنی زندگی کی مایوسی آ گئی ہے, اب اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے. ایسے وقت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے رسول کے منہ سے جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ میری امت نماز کا اہتمام کرنا, میری امت نماز کا کیا کرنا. میں نے دیکھا سیدنا عمر کو اتنا گہرا کھنجر مارا تھا کہ میدے تک آیا تھا, جس کی وجہ سے میدا پھٹ گیا. عتیقہ دودھ پلائے وہ بھی باہر, دوا پلائے وہ بھی باہر, اور ایسی چادر ڈھکی رہتی تھی. لیکن نماز کا وقت آتا تھا, ابن عمر اتنا ہی کہتے تھے ابا صلاح صلاح, سیدنا عمر چادر پھینکتے تھے. پر میں ہاں ہاں, جو نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. آپ سب سے گزارش کرو اپنی اولادوں کو, اپنے گھر والوں کو, سب کو نماز کا پابند بنا لینا. بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک آخری گزارش دوست عزیز, اس کے بعد جب ہم قبر میں کہیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے, ہم کہیں ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. ان تینوں چیزوں پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ محنت کریں انشاءاللہ. اور دوست عزیز بزرگوں, یہ زندگی لے کر ہمیں عالم میں جانا ہے. یہ زندگی لے کر کہاں جانا ہے؟ یاد رکھنا, تم اور میں ہے نا ابھی چھاؤں میں بیٹھے ہیں. زندگی ایک دور سے امت گزر رہی ہے, امت ایک دور سے گزر رہی ہے. ابھی ہم لوگ تھے مراکش میں, 65 کنٹریز آئی تھی. اس میں ہم نے پوری دنیا کی تقریباً 3 بر اعظم کی کارگزاری سنی. 3 بر اعظم کی نماز کا اوسط 5% بھی نہیں تھا. کتنا؟ 5% بھی نہیں تھا. اور انہوں نے کارگزاری یہ سنائی, محلے کے محلے خالی ہے جہاں کوئی مسجد ہی نہیں ہے, وہاں کوئی مسجد نہیں. اب بتاؤ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم نے دو تقاضے دی حضرت نے. پہلا تقاضا مدارس کا قیام, پہلا تقاضا مدارس کا قیام, اس سے کہ آنے والی نسلوں کا اگر ارتداد سے بچانا ہے تو یہ دین کے قلعے ہیں. یہ دین کے کیا ہے؟ یہ دین کے قلعے ہیں. اس سے امت کے اسلام کی اور دین کی حفاظت ہوگی. اور اگر میں کہوں کہ ان قلعوں کے لیے ہجرت کرنا, یہ بھی سنت ہے. ان قلعوں کو قائم کرنے کے لیے ہجرت کرنا, یہ بھی سنت ہے.
آج تو انہوں نے آواز لگائی دوسرا سال اور تیسرا سال. ہم لوگ بیٹھے تھے مراکش میں تو 4 علماء کرام کی دوسرے سال کی جماعتیں اسی مجلس میں تھی. کتنی جماعتیں؟ 4 جماعت علماء کرام کی دوسرے سال کی اسی مجلس میں تھی. اتنے انڈونیشیا کے ذمہ دار میرے سامنے آ گئے, مولوی صاحب کیا حال ہے؟ تو میں دوسرے سال میں ہوں. اچھا دوسرے سال میں ماشاء اللہ. اور کہا ملیشیا کی علماء کرام کی جماعتیں پورے عالم میں ایسی پھیلی ہوئی, وہ کارگزاری سنا رہے تھے ایک ایک یورپ کا ملک, اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے ملک میں ملیشیا کی 14 جماعتیں. تو کارگزاری نوٹ کی گئی, 4 مہینے میں 100 ممالک میں ایک اکیلے ملیشیا نے جماعتیں ڈالی. کتنے ملکوں میں؟ تم سمجھ کوئی اجرت مل رہی؟ انہوں نے کہا ایئرپورٹ پہ اترتے ہی گاڑی کرائے پر لیتے ہیں, ایئرپورٹ پہ اترتے ہی کوئی فلیٹ کرائے پر لیتے ہیں, اور اپنا جان اور اپنا مال لے کر ملکوں میں مسلمانوں کو تلاش کرتے ہیں. جو کام علماء کرام کا تھا, آپ کا نا برا مت لگنا, میں تو دلیل دوں گا آپ کو. یزید بن ابی سفیان نے اتنا ہی لکھا, بلاد شام میں قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے, بلاد شام میں قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے, آپ کسی کو بھیجیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تشکیل کی, ان کے نام سن لینا جو کتنے کبار علماء ہے. پہلا نام لیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ان علماء سے پوچھئے, امت کے سب سے بڑے قاری ہیں, اور مسجد میں اختلاف ہوتا تھا, آخری فیصلہ جو سنایا جاتا تھا وہ ابی بن کعب کے درس سے سنایا جاتا تھا. راوی بیان کرتے ہیں میں نے ان کی حالت دیکھی, جسم پتلا اور چہرے پر رات کو جاگنے کی وجہ سے سفیدی نظر آ رہی ہے, اور آدھی پنڈلی پر لنگی, اور مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے. اتنے دوسرے دن میں نے دیکھا مدینہ کی گلیاں بھری ہوئی ہے. میں نے کیا سنا, کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا ابی بن کعب کا انتقال ہو گیا ہے. اور رات تمہاری میری جیسی نہیں تھی, رات 2 حصوں میں گزرتی تھی, آدھا حصہ قرآن کی تلاوت اور آدھا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں. سیدنا عمر نے تشکیل کسی کی ابی بن کعب کی, ایسا قاری کہ جس کا آسمانی دنیا پر اللہ نے خود نام لیا ہے. سوال کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا اللہ نے, اور اللہ کے رسول کے سینے پر ہاتھ مارا تھا کہ تیرا علم تجھ کو مبارک ہو. اس کی تشکیل ہوئی. دوسرا نام لیا ایوب ابن ایوب, معاف کرنا یہ ابھی ذرا سی عمر ہو جائے گی نا ہم کہیں گے ہم لوگ جائیں. اور تیسرا نام معاذ ابن جبل, چوتھا نام عبادہ بن صامت, پانچواں نام ابو درداء رضی اللہ عنہ. ان تینوں نے کہا ابی نے کہا بیمار ہے, ایوب ابن ایوب کی عمر ہو چکی ہے, امیر المومنین آپ ہمیں بھیجیے, ہم تینوں جانے کے واسطے تیار ہیں. چلے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, پوری زندگی کے لیے. اس وقت وہ وقت آ چکا ہے علماء کرام مدارس کے قیام اور علم کے گہوارے کو قائم کرنے کے لیے ملکوں میں ہجرت کریں. ورنہ میں ابھی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, تم کو سنا ہے نا, آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اللہ اکبر. 80% اولاد ایسی جن کی میں نسبت میں بیان کر سکتا, ان کے پاؤں پر اور ان کے جسم پر ٹیٹو بنے دے. اتنا امت سنتوں سے دور ہے, اتنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے دور ہے. اس وجہ سے دوست عزیز بزرگوں, علماء سے ہم پہلا سوال کریں گے کہ جن کا سال نہیں لگا وہ ارادہ کرے سال لگائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اور جن کا سال لگا ہے وہ ارادہ کریں ہم دوسرا سال لگائیں گے. اور ہمارے ساتھیوں سے گزارش کریں گے وہ نیت کریں انشاءاللہ ہم لوگ بیرون جائیں گے, تاکہ ملکوں کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے, کہ تاکہ ہمارے دل میں وہ غم پیدا ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں غم تھا. بتائیں اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر عالم میں جانے کے واسطے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہمت کر کے بتائیں. ہمارے عارف بھائی اللہ قبول کر لے. اور بتائیں ہمارے سراج بھائی, ماشاءاللہ, ہمارے عبداللطیف بھائی, ہمارے سفیان بھائی, ہمارے معاذ بھائی, ماشاءاللہ, اب ابھی شکیل صاحب, ماشاءاللہ, منصور بھائی مولانی, ماشاءاللہ, حافظ بلال صاحب, ماشاءاللہ. اور یہ کون ہے ہمارے مولوی صاحب؟ نہ